العالمين والصلاة والسلام على آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. محترم حاضرین، پچھلے درس حدیث میں نے آپ لوگوں کے سامنے رفع الیدین کے بارے میں بتایا تھا. آج بھی میں آپ لوگوں کے سامنے اختلافی مسائل میں سے ایک اختلافی مسئلہ پر بات کرنے والا ہوں، اور وہ ہے کہ جہری نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں. اس سلسلے میں امت کے درمیان اختلاف ہے. تمام محدثین کے نزدیک جہری نماز سمجھ رہے ہیں، مغرب عشاء فجر، جس میں زور سے سورہ فاتحہ یا قرأت کی جاتی ہے، تو تمام محدثین کے نزدیک جہری نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا یہ درست اور صحیح ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن ابو داؤد کتاب الصلاۃ، حدیث نمبر 823، عن عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ قال. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، کنا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الفجر، کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز میں نماز پڑھ رہے تھے. فقرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرأت کی. فثقلت علیہ القراءۃ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرأت بھاری ہونے لگی. فلما فرغ قال، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو کہا، لعلکم تقرؤون خلف امامکم، کیا تم لوگ امام کے پیچھے قرأت کرتے ہو؟ قلنا، تو صحابہ کرام کہنے لگے، نعم، ہاں اللہ کے رسول، ہم لوگ جو ہیں آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، یعنی ہم لوگ آپ کے پیچھے جو قرأت ہے وہ بھی کر رہے تھے. قال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تفعلوا الا بفاتحة الکتاب، تم لوگ ایسا مت کرو، تم لوگ امام کے پیچھے قرأت مت کرو، لیکن سورہ فاتحہ پڑھو، سوائے سورہ فاتحہ کے تم قرأت مت کرو. کیوں؟ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَن لَّمْ يَقْرَأْ بِهَا، کیونکہ بنا سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہو سکتی. اس حدیث پر غور کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ تم قرأت مت کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہری نماز ہو یا سری نماز ہو، ہمیں امام کے پیچھے جب ہم پڑھیں تو ہم کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. کیا کہ اللہ کے نبی نے کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ تم قرأت مت کرو. اس کا مطلب کہ صرف سورہ فاتحہ ہم کو تلاوت کرنا ہے اگر ہم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. اسی طرح دوسری دلیل جو ہے امام کے پیچھے جہری نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے تعلق سے، دوسری دلیل ہے صحیح مسلم کتاب الصلاۃ، حدیث نمبر 395، عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی صلاۃ، جس شخص نے نماز پڑھی اور اس نماز کے اندر کیا کیا، لم یقرأ فیہا بأم الکتاب، کہ کسی شخص نے نماز پڑھی اور اس نماز کے اندر اگر اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، فہی خداج ثلاثا غیر تمام، اس کی نماز ناقص ہے، ان کی نماز ادھوری ہے. تو پتہ کیا چلا کہ اگر ہم سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو نماز ہماری ادھوری رہے گی، نماز نہیں ہوگی. فقیل لابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، کہا کہ الا نکون وراء الامام، اے اللہ کے رسول، ہم امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہم اس وقت بھی سورہ فاتحہ پڑھیں؟ یعنی جب ہم امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اس وقت ہم سورہ فاتحہ کس طرح پڑھیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرأ بها فی نفسک، تو لوگ جب نماز پڑھو امام کے پیچھے تو اپنے جی میں، اپنے من میں پڑھ لیا کرو سورہ فاتحہ. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ اس سے حدیث سے یہ پتہ چلا کہ اگر آپ امام کے پیچھے بھی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہوگی. تو خلاصہ کلام یہ ہوا
کہ چاہے آپ نماز سری پڑھیں یا جہری پڑھیں، اکیلا پڑھیں یا امام کے پیچھے پڑھیں، فرض پڑھیں، سنت پڑھیں، نماز کسوف، جنازے کی نماز، کوئی بھی نماز ہو، بنا سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح آپ کے مائنڈ میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں امام کے پیچھے، تو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کب پڑھنا چاہیے؟ اس سلسلے میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ چاہے امام سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں سورہ فاتحہ، یا تو امام کے ساتھ ساتھ پڑھ سکتے ہیں، یا امام جب سجدہ کرے رکوع الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد بیچ میں گیپنگ ہوتی ہے الرحمن الرحیم کے بیچ میں، یا تو اس کے بعد آپ جو ہے ہر صورت میں پڑھ سکتے ہیں سورہ فاتحہ۔ کون کہہ رہے ہیں؟ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب امام سجدہ کرے، بیچ میں جب وقفہ کرے، تب آپ اس بیچ میں سورہ فاتحہ پڑھیں، جیسے الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد سجدہ ہوا، امام رکے، اب اس کے بیچ میں آپ کو پڑھ لینا ہے، یہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ تو ان تمام احادیث سے کیا پتہ چلا؟ ان تمام باتوں سے پتہ چلا ہم کو سورہ فاتحہ نماز میں امام کے پیچھے پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں جو جہری نماز میں سورہ فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھتے ہیں۔ آئیے ذرا ہم اس کی بھی دلیل کو دیکھ لیتے ہیں۔ جو لوگ جہری نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں، وہ دلیل دیتے ہیں قرآن مجید کی سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 پارہ نمبر 9 آیت نمبر 204 کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم غور سے سنو اور خاموشی کے ساتھ سنو۔ تو جو لوگ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ سنو، اس لیے امام صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں، اس لیے ہم خاموشی کے ساتھ سن رہے ہیں، اس لیے ہم سورہ فاتحہ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ جبکہ یہ آیت مکی ہے، مکہ کے اندر نازل ہوا۔ کب نازل ہوا تھا؟ اس وقت نازل ہوا تھا جب کفار قریش کے جو بھی کافر لوگ تھے وہ شور و گل کر رہے تھے، ہلہ کر رہے تھے، تب اللہ نے یہ آیت نازل کی اور کہا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ سنو، ہو سکتا ہے تمہارے دل میں قرآن اتر جائے۔ یہ اس موقع پر ہوا تھا، نہ کہ سورہ فاتحہ کے جو ہے موقع پر ہوا ہے۔ ایک منٹ کے لیے مان لیتا ہوں کہ چلیے آپ اس آیت پر عمل کرتے ہوئے سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حدیث کے اندر کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کوئی بھی نماز بنا سورہ فاتحہ کے نہیں ہو سکتی۔ تو پھر اس حدیث پر عمل کہاں ہوگا؟ عمل نہیں ہوگا نا۔ اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے نماز جب پڑھیں سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ فاتحہ ساتھ میں پڑھیں اور قرأت نہ پڑھیں، دونوں عمل ہو جائے گا۔ اس لیے آپ جب امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو حدیث میں جو ذکر ہے سورہ فاتحہ پڑھنے کا، حدیث پہ عمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد جب آپ سورہ فاتحہ کے بعد قرأت ہوتی ہے، اس قرأت میں خاموش ہو جائیں گے تو قرآن پہ بھی عمل ہو جائے گا۔ تو قرآن حدیث دونوں ہمارے لیے دلیل ہے، اس لیے دونوں پہ عمل کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب آپ امام کے پیچھے جب نماز پڑھیں تو امام جب سورہ فاتحہ پڑھے تو آپ بھی سورہ فاتحہ پڑھیں، جب امام قرآن کی تلاوت کرنے لگ جائے تو آپ جو ہے خاموشی کے ساتھ سنیں، یہ بہتر طریقہ ہے۔ اسی طرح جو لوگ امام کے پیچھے جہری نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، وہ دوسری دلیل دیتے ہیں سنن ابو داؤد کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 604 اذا جعل الامام عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اذا جعل الامام لیتم به، امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ آپ اقتداء کریں۔ تو جو لوگ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے وہ کہتے ہیں امام کی اقتداء کریں، اس کا مطلب کہ ہم جو ہے امام کی اقتداء کر رہے ہیں، اور وہ دماغ سے جواب دیتے ہیں کہ اگر کہیں جگہ ہمیں جانی ہے، کوئی بڑے آدمی ہے، بس وہ اکیلا بولے تو کافی ہو جاتا ہے سارے لوگوں پر، اس لیے امام سورہ فاتحہ پڑھیں گے سارے لوگوں پر کفایت کر جائے گی، جبکہ یہ بات غلط ہے، کیونکہ اس کے آگے جو ورڈ استعمال ہے کہ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب قرآن اللہ کے لیے پڑھتے تو خاموشی کے ساتھ کیا کرتے؟ صحابہ سنتے۔ اس کے بارے میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لیست بمحفوظۃ والوہم عندنا من خالد بن، کہ یہ جو اضافہ کیا گیا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تو صحابہ کرام سورہ فاتحہ
جو خاموشی کے ساتھ سنتے پڑھتے نہیں تھے، یہ ورڈ حدیث میں نہیں ہے، یہ اپنے طرف سے اضافہ کیا گیا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام ابو داؤد کہہ رہے ہیں یہ اضافہ کیا گیا ہے، اس لیے اس پر عمل نہیں ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آپ امام کے پیچھے جب نماز پڑھیں، چاہے وہ جہری ہو، سری ہو، فرض نماز ہو، نفل نماز ہو، ہر حالت میں آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بنا نماز نہیں ہو سکتی۔